نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة في إبراهيم وقال تعالى رب هب لي من الصالحين. تمام قسم کی کبریائی، بڑائی، بادشاہی، شہنشاہی اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرماتا رہا. تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو. حاضرین جمعہ، اب ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ ذی الحجہ کا مہینہ کہلاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اور ہم اس مہینے میں بہت سی عبادتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے ان میں سے دو چیزیں، ایک تو حج جو ذی الحجہ کے ایام میں کیا جاتا ہے، اور دوسری عبادت جو قربانی کے نام سے ہم جانتے ہیں وہ بھی ہم کل ادا کر چکے ہیں. دو عیدیں ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، دو خوشیاں ہیں، دو سنہرے مواقع ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، ہم مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن منانے کو کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل قوم عیدا، کہ ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے. تو ہمارے لیے عید کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. عید الفطر ہم رمضان کے بعد مناتے ہیں اور عید الاضحیٰ یہ بقرعید ذی الحجہ میں 10 تاریخ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ادا کرتے ہیں، جو سنت ابراہیمی کہلاتی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو یاد دلاتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہم کو یاد دلاتی ہے. ہم آج جانتے ہیں کہ جیسے ہی ہم عید ادا کر چکے ہیں تو ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عید کی نماز کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حضرات جو بھی مسلمان بھائی برادران اسلام میں جو حضرات بھی اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے لیے جانور کو قربان کر دیا، ذبح کر دیا، اللہ تعالیٰ اس قربانی کو وہ قبول فرمائے، آمین. محترم حاضرین، تو ہم آج ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات پر نظر ڈالتے ہیں کہ ان سے ہم کو کیا کیا اسباق ملتے ہیں. ایسے کتنے واقعات ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہیں، ان کی کیا کیا قربانیاں ہیں. یہاں صرف ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں نہیں ہے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے بھی بے شمار قربانیاں دی. ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بھی قربانی دی. تو ہم کو نبی کی زندگی جس طرح اسوہ بنایا گیا، اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کو اسوہ قرار دیا قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. تو اسی طرح اللہ کے رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب یہ بھی کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تمام لوگوں کے لیے اسوہ بنا کر رکھا ہے. جو بندہ قیامت تک آتے رہے گا
پیدا ہوتے رہیں گی جب تک قیامت چلتے رہے گی، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک نبی کے ہم فالوورز بننا ہے، نبی کے اسوے پر چلنا ہے، نبی کو نمونہ بنانا ہے، نبی کو اسوہ بنا کر چلنا ہے، ان کی زندگی کو، ان کی حالات زندگی کو، ان کی جو بچپن سے لے کر آپ کی وفات تک جو بھی آپ نے زندگی گزاری ہے، آپ کا رہن سہن، چلنا پھرنا، وہ ہمارے لیے اسوہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے نمونہ۔ دوسرے نبی قد کانت لکم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا جس کو اسوہ اور نمونہ بنانا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، تو قرآن مجید میں 2 نبیوں کو اسوہ قرار دیا، تو ہم نبی ابراہیم علیہ السلام کی چند فضیلتوں پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام کتنا بلند ہے۔ دیکھیے کہ پہلے تو اسوہ قرار دیا، دوسرا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا هو اجتبا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کو چنتا ہے تو ان کے نام لے کر نہیں چنتا ہے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چنا تو نام لے کر چنا، تو یہ منتخب کر دیے گئے۔ اور تیسری فضیلت ابراہیم علیہ السلام کی ہم دیکھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو پوری امت کے باپ قرار دیا گیا۔ ہم سب کے والد ابراہیم علیہ السلام ہے، سب سے پہلے والد حضرت آدم علیہ السلام ہے، دوسرے والد حضرت نوح علیہ السلام ہے، تیسرے والد ابراہیم علیہ السلام۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، ہم نے پوری ملت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو باپ قرار دیا۔ ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام ہوتے ہیں جو تیسرے باپ۔ اور چوتھی فضیلت کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے، یہ ہم کو جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہم جو قربانی دیے، ہم نے اتنے سب جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کیے تو اس کا مقصد کچھ نہ کچھ ہوتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ہم یاد کرتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا ہے وہ ہم کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ ایک شخص ہے وہ بزنس کرتا ہے تو اس ہر شخص بھی ایک ہی بزنس رہتا ہے، لیکن وہ ایک شخص ایک نام سے مشہور ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے وہ محبوب ہو چکا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پاس چند نبی محبوب ہو چکے ہیں، ان کے اعمال محبوب ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی ان محبوب لوگوں کو محبوب پسند کر دیا ہے، اور اس پسندیدہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا 5واں پہلو ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصیت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا نام ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیم اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ ہم درود شریف، درود ابراہیم جس کو کہتے ہیں، یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور ہماری کوئی بھی نماز ایسی نہیں جس میں درود ابراہیم نہیں پڑھی جاتی۔ تشہد میں ہم بیٹھ کر قاعدے میں بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ نماز جیسی عظیم عبادت، نماز جس کو راس العبادت کہتے ہیں، نماز جس کو امہات المومنین کہتے ہیں، یعنی امہات العبادت کہتے ہیں، پوری عبادتوں کی ماں نماز ہے۔ نماز اسلام کا رکن ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز کا سوال قبر میں کیا جائے گا، نماز کے بارے میں آخری نبی کی وصیت نماز کے بارے میں تھی۔ تو یہ نماز ہے جو ہم کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جانے والی عظیم عبادت ہے۔ تو نماز جیسی عبادت میں ابراہیم علیہ السلام کا نام، درود شریف ہم پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ جب جنازہ ہوتا ہے تو جنازے کی نماز میں بھی درود ابراہیم پڑھنا ضروری ہے۔ جنازے کی نماز جو 4 تکبیرات کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو اس میں بھی پہلی تکبیر میں ہم پڑھتے ہیں ثنا اور درود، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی سورت پڑھتے ہیں، اس کے بعد دوسری تکبیر میں ہم کو ثنا پڑھنا چاہیے، دوسری تکبیر میں ہم کو درود شریف پڑھنا چاہیے، اس کے بعد ہم کو میت کے لیے دعا کرنا چاہیے، اس کے بعد چوتھی تکبیر پر اللہ اکبر کہنے پر کچھ بھی نہیں پڑھتے بلکہ سلام پھیر لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنازے کی نماز میں بھی درود ابراہیم پڑھی جاتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام۔ اور ہم قرآن میں جب روشنی ڈالتے ہیں تو
چھٹویں خصوصیت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہے کہ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا نام آیا ہے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے نام پر سورت ہی نازل ہوئی، سورہ ابراہیم، اتنی بڑی فضیلت۔ اور ہمیں آگے دیکھیے کہ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا نام کتنے بار آیا ہے؟ 63 بار ابراہیم نام قرآن مجید میں آیا، 63 بار۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کتنے مرتبہ آئے؟ 25 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آیا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کتنے بار آیا؟ 25 مرتبہ آیا۔ تو یہ قرآن کا مطالعہ ہم کو کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام اتنا اونچا ہے۔ اور ہم آگے بڑھتے ہیں تو 7ویں خصوصیت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ بنانے کو کہا، اللہ کا گھر بنانے کو کہا۔ دنیا میں بہت سے گھر ہیں، تمام مسجدیں اللہ ہی کے ہیں، لیکن جب خانہ کعبہ کی بات آتی ہے تو اس کا مقام اور اونچا ہوتا ہے۔ پیغمبر بہت سے ہیں، آدم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، یوسف علیہ السلام ہے، یونس علیہ السلام ہے، ایوب علیہ السلام ہے، ہود علیہ السلام، داؤد علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پیغمبر بہت سے ہیں، لیکن جب ہمارے آخری نبی کا نام آتا ہے تو سب سے اونچا نام ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے اونچا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح مسجدیں بہت ہیں، وہ بھی اللہ کے گھر ہی ہیں، لیکن جب خانہ کعبہ کی بات آتی ہے تو اس کا مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت ایک ہے، لیکن جب وہاں پر ہم ادا کرتے ہیں تو اس کی فضیلت اور دگنا ہو جاتی ہے، وہاں کی فضیلت اور دگنا ہو جاتی ہے۔ وہاں پر گناہ کا ارادہ کرنا بھی گناہ ہے۔ کیسی عظیم سرزمین ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام۔ تو دیکھیے کہ خانہ کعبہ کو بنانے کے لیے کسی اور نبی کو نہیں کہا، ابراہیم علیہ السلام کو کہا، رب اجعل ھذا البیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ اس سرزمین کو، عرب کی سرزمین کو تو پاک بنا دے، پرامن بنا دے، اور یہاں پر وہ پھل ملتے ہیں جو کہیں بھی نہیں ملتے۔ تمام قسم کے پھل کہاں ملتے ہیں؟ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پورے تمام جہاں کے پھل ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت عرب میں ملتے ہیں تم کو، تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ تو خانہ کعبہ کو بنانے کو کہا، وہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے، اور ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بناتے ہوئے جس پتھر پہ ٹھہر کے بنائے وہاں پہ قدم کے نشان ہے، ابراہیم علیہ السلام قدم کے نشان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس مقام خانہ کعبہ کو بنانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کا حکم ہے، رحمان کا بندہ بنانا ہے، رحمان کا حکم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میں نے یہ کعبہ بنایا ہے، یہ قبول فرما۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو اس کو قبول فرما، تو ہی سننے والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ہم بھی دعا پڑھتے ہیں، لیکن یہ دعا کس کی ہے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کی خانہ کعبہ بنانے کے بعد۔ اب یہ تو بنا دیا خانہ کعبہ اور دعا بھی کی ہے قبولیت کے لیے، تو ہم کو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جو بھی عبادت کریں، نماز پڑھیں تو دعا کریں، ہم اگر گھر بنائے تو دعا پڑھیں، ہم اگر کوئی نئی چیز خریدے تو دعا پڑھیں، تو ہر چیز کا اختتام دعا کے ساتھ ہو، اللہ سے دعا کریں۔ اگر ہم بیمار ہوئے تو ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا دے، اگر ہم اچھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس صحت میں ہم کو عبادت کرنے کا موقع عنایت فرما، اس صحت میں ہم کو حج کا موقع عنایت فرما، اس صحت میں ہم کو روزہ رکھنے کا موقع عنایت فرما۔ تو یہ دعا کرنا انبیاء کی سنت رہی ہے، کوئی بھی اچھا عمل کرو اللہ سے دعا کرنا نہ بھولے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم کو اور مزید عطا کرتا ہے، دعا کریں اللہ سے۔ اور جس مقام پہ ٹھہر کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو بنایا، اس مقام پر اگر حاجی لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرنے کو کہا۔ اتنا بڑا اعزاز ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور وہاں پہ نشان ہے ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو طواف کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام، جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں نام کے ساتھ جگہ اور ذکر کیا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم ابراہیم علیہ السلام کے مقام جہاں پہ ٹھہر کے عبادت گھر بنائے ہیں وہاں پہ مصلی بناؤ، وہاں پہ نماز پڑھو 2 رکعت نماز۔ یہ اتنا بڑا مقام اللہ کے گھر کو بنایا، اور بناتے ہوئے جہاں پہ ٹھہر کے بنایا اس مقام کو بھی نماز کی جگہ بنایا، تو وہاں 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے، لیکن وہ 2 رکعت نماز بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔
اور ان 2 رکعت نماز میں کیا پڑھنا یہ بھی نبی نے بتلایا. پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھنا، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل اللہ احد پڑھنا. اسی طرح یہی ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنت میں کہا کہ فجر کی سنت تم ادا کرتے ہو جو دنیا و مافیہ سے بہتر ہے، تمام چیزیں تمہارے ہاتھ میں آ جائے، پوری دولت آ جائے، پورا سونا آ جائے، اس سے بہتر دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر 2 رکعت نماز ہے. اور وہاں پہ 2 رکعت سنت نہیں، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا چاہیے. اسی طرح مغرب کی سنت میں بھی یہی بتلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص. تو ابراہیم علیہ السلام کا مقام اتنا اونچا ہوا. اور آگے دیکھیے فضیلت کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی. 8ویں فضیلت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا واقعہ بتلایا گیا، تو معراج کے موقع پر 7 آسمانوں کا سفر کیے. اور ہم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ 7 آسمان جس طرح ہے 7 زمینیں بھی ہیں، زمین ایک نہیں ہے، 7 زمین اور 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے. تو یہ بھی ہم کو نالج ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، تو 7 آسمان پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ جو ہم سب جانتے ہیں، تو ہر نبی سے ملاقات کرتے ہوئے گئے. پہلے نبی تو ہم کو معلوم ہے آدم علیہ السلام، تو آخری نبی جس نبی سے ملاقات کیے وہ نبی کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام. 7ویں آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کیے. تو ملاقات کرتے ہوئے سلام کیے اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری امت کو میرا سلام سناؤ. تو یہ دوسرا انعام ابراہیم علیہ السلام نے امت کے لیے بھیجا. وہ کیا بھیجا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنت بنائی ہے جو چٹیل میدان ہے، یہاں پر تم کو اناج اگانا ہے، یہاں پر تم کو درخت لگانا ہے. اپنی امت سے کہو کہ اس جنت کو تیار کرنے کے لیے درخت لگائے. وہ کیا درخت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کلمات سکھائے وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی کو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ انعام کے طور پر دیا معراج کے موقع پر. تو اتنا بڑا مقام ملا. اور ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کریم سے ملاقات کی. ایک تو معراج کے موقع پر اور دوسری مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی گئی. کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ پر نور چہرہ ہے، روشن چہرہ ہے، اور ان کے ارد گرد بچے بیٹھے ہوئے ہیں. فرشتوں سے پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کون سی شخصیت ہے، یہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کے درمیان ننھے منھے بچے ہیں. یہ جنت ہے، اور اس جنت میں ابراہیم علیہ السلام چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچے ابراہیم علیہ السلام کو گھیر لیے ہیں. جو بھی ننھے منھے بچے بچپن میں انتقال کر گئے ہیں وہ بچے ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو بچے انتقال کر گئے بچپن میں وہ ابراہیم علیہ السلام کے آزو بازو بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں پورا مقام. تو ابراہیم علیہ السلام اتنا اونچا مقام. اور آخری بہت سی فضیلتیں ہیں. ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں ہم ہر وقت ہر عید میں ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں تو ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام کی بے شمار فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. تو ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کب دیا اللہ تعالیٰ نے اولاد؟ کب دی؟ 80 سال کے بعد اولاد. 80 ایئرس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی. تو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. وہ کیا دعا ہے؟ ہم کو بھی ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے دوست و احباب میں اگر کسی کو اولاد نہیں ہوتی تو یہ دعا کرے ربی حب لی من الصالحین. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اولاد کے لیے کہ اے اللہ مجھ کو اولاد عطا فرما. کون سی اولاد؟ من الصالحین، نیکوکار اولاد عطا فرما. تو اولاد مانگنا چاہیے تو اولاد نیک مانگنا چاہیے. تو یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو انعام کے طور پر، اولاد کے طور پر عطا کیا. تو جیسا ہی اسماعیل علیہ السلام بڑھنے لگے، آگے بڑھنے لگے، تو اسماعیل علیہ السلام جیسا ہی دوڑنے کے مقابل ہو گئے. جب وہ چلنے لگے، دوڑنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا خواب دکھایا. کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو. انی ارا فی المنام. ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اور ہم یہ واقعہ کل بھی سنے ہیں عید کی نماز میں. تو یہ واقعہ اس بات کی دلالت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے لخت جگر کو چھری چلا رہے ہیں. یہ صرف چھری نہیں چلا رہے بلکہ اپنے لخت جگر کو نہیں بلکہ اللہ کے فرمان کو ادا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد دمبا آتا ہے جنت سے. اس کے بعد ساری امت کے لیے عید الاضحیٰ منانے کا حکم دیا گیا. اور ہر شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے
نام پر اور اللہ تعالیٰ ہی کا جانور اللہ ہی کے نام پر ذبح کرتے ہیں، تو یہ قربانی ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے دی ہے۔ تو دیکھیے اپنے اللہ تعالیٰ نے 80 سال کی عمر کے بعد اولاد دی، اولاد دینے کے بعد پھر اولاد کو ذبح کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں، بلکہ انہوں نے اولاد کو نہیں، اپنے جذبات کو ذبح کیا ہے، اپنے خواہشات کو ذبح کیا ہے، اپنے ارمانوں کو ذبح کیا ہے۔ اسی طرح ہم بھی اگر اللہ کی راہ میں ہم کو جان بھی دینا ہے تو دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے، ایسا ہی نہیں، ان کی ماں حضرت حاجرہ علیہ السلام کو جب مکے کی ویران وادی تھی وہاں پہ چھوڑا تو اسماعیل علیہ السلام ابھی ننھے سے تھے، وہاں کھانے پینے کے لیے پانی تک نہیں تھا، تو ایسے بیابان میں چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ تو ماں ایسی ہو جو حاجرہ علیہ السلام ہو، تو ہماری مائیں بھی ایسی ہو جو حاجرہ علیہ السلام کی طرح ہو کہ شوہر اگر چھوڑ کر جائے تو ماں اپنے بچے کو سنبھال سکے، ماں اللہ پر توکل کر سکے۔ تو حاجرہ علیہ السلام پوچھتے ہیں تم مجھ کو یہاں پہ چھوڑ کر جا رہے ہو، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا، تو جائیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اور پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یہ مثال ہے کہ ماں کیسی کہ حاجرہ علیہ السلام اب بچے کے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس وقت حاجرہ علیہ السلام دوڑ کر رہی ہیں یہاں سے وہاں پر، کہاں سے؟ صفا سے مروہ 7 چکر لگا رہی۔ اس دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے اپنے ایڑیوں سے رگڑ کر وہاں سے اللہ تعالیٰ مائے زمزم کو شمار کرتا ہے، مائے زمزم کا چشمہ پھٹتا ہے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نعمتیں نازل کرتا ہے۔ جب جہاں سے پانی آتا ہے تو وہاں درخت اگنے لگتے ہیں، وہاں آبادی ہونے لگتی ہے، وہاں گھر بننے لگتے ہیں، وہاں خاندان بننے لگتے ہیں۔ تو یہ صرف اتنی کوشش صفا سے مروہ، لیکن ابھی بھی حج کو حاجی لوگ جاتے ہیں تو ارکان حج میں یہ بھی ہے کہ صفا اور مروہ کا چکر لگائے۔ یہ حاجرہ علیہ السلام کی مثال ہے۔ تو اس طرح بے شمار مثالیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعات سے ہم کو ملتی ہے۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے اللہ تم موت کس طرح دیتے ہو؟ زندہ بھی کرتے ہو اور پیدا بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، خالق بھی ہے اللہ تعالیٰ، الحیو مطلب زندہ کرنے والا بھی ہے، قیوم ہمیشہ جاوید ہے، اور مارنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو کس طرح اے اللہ مجھ کو تسلیم نہیں ہو رہا ہے، میں تسلی مجھ کو نہیں ہو رہی ہے، میں کس طرح تسلیم کروں کہ اے اللہ تو زندہ بھی کرتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ ایک مثال جو قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 3 پرندوں کو لے لو، کبوتر، مینا، طوطا، کوئی بھی 3 پرندوں کو لے لو اور ان کو ذبح کرو، ان کے ٹکڑے کر دو اور ٹکڑے کر کے ان کو کونے کونے میں سرزمین میں کہیں بھی کونے کونے میں پھینک دو، پہاڑوں میں۔ تو ان کے ٹکڑے کر دیے گئے، خیمہ بنا دیا گیا اور ان کو الگ کر دیا گیا پرندوں کو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کن فیکن، مطلب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو پرندے پوری طرح سے ذبح ہو چکے تھے، ٹکڑے ہو چکے تھے، مکس ہو چکے تھے اور وہ الگ الگ مقام پہ تھے۔ اللہ کا حکم جیسا ہی ہوا وہ 3 پرندے گوشت مل کر سامنے آ کر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ٹھہرے۔ کیا اللہ تعالیٰ جب پیدا کرنے پر قادر ہے تو زندہ مطلب موت بھی دیتا ہے اور پھر زندہ بھی کرتا ہے۔ تو یہ مثال کوئی واقعہ نہیں، یہ قرآن مجید کا واقعہ ہے۔ تو اس طرح بے شمار واقعات ابراہیم علیہ السلام کے، ان کے باپ کیا تھے؟ بتوں کو بیچنے والے تھے، لیکن بیٹا پوری عبادت، بیٹا پوری واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں میں، تمام نبیوں میں ابراہیم علیہ السلام کو جو خصوصیت دی، خلیل اللہ کہا، میرا جگری دوست۔ خلیل اللہ مطلب خلیل مطلب سب سے قریب رہنے والا دوست۔ تو اس کے ان تمام واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی صرف یہی حد تک نہیں کہ ہم عید میں ہی آیات کریں، بلکہ اس کے بعد ہم سورہ ابراہیم پڑھیں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، ان کے واقعات کو پڑھیں، ان سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت ہمارے لیے نمونہ ہے، اسوہ ہے، زندگی میں روشنی پیدا کرنے کے لیے، راستہ دکھانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے ہیں وہ سنتیں ادا کریں۔